اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23واں سپارہ شروع کریں گے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کی کشمکش میں جو شخص ہے اس کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سب کے لیے نہیں ہوگی۔ عقیدہ شفاعت کو بھی یہاں درست کرایا جا رہا ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ لَادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا۔ ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام حاضرین کو جن پر سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے ان کو ان کی ناشکری کا رویہ سمجھا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ محاسبہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نعمتیں پانے کے بعد جو ناشکری ہو رہی ہے ان پر استغفار کر کے شکر پر عمل کرو۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسان میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا اور پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ یہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ وَآيَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ مَشْحُونَ۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ الا رحمتاً منا ومتاعاً الی حین۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یہاں پر اس زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا شخص کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ڈوبتی ہوئی نیا کا پار لگنا اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تمہاری بھی زندگی کی نیا ڈول رہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا سفینہ پار لگ جائے تو اللہ سے اس کی رحمت مانگ لو۔ یہ بالکل
ویسے ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا ہے۔ آپ نے کون سی دعا تاکید فرمائی تھی وفات کے وقت؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ جو اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ آیت موت کے وقت سے پہلے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کا سودا کرنے کی طرف مائل کر رہی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتائی کہ خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب جان لبوں پہ آ جائے، اس وقت تم کہنے لگو گے کہ یہ مال فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو، تو اے ابن آدم، یہ مال اس وقت تیرا نہیں ہوگا، وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اس وقت اس شخص کو آیت سمجھائی جا رہی ہے کہ کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی نجات کا بندوبست دنیا میں ہی کر کے جاؤ۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ یہ آیت کیا سمجھا رہی ہے کہ اگر تم نے ابھی تک وصیت نہیں کی تو وصیت کر لو۔ تصدیق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مال پر وصیت کرنا چاہتا ہے تو 3 دن 3 رات اس حالت میں نہ گزریں کہ وہ وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک ہی اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اب یہ چوتھا رکوع یہاں سے اس کے اگلے سفر کی رودات بتا رہا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ پھر سے جی اٹھنا ہے، جنت، جہنم، سزا، جزا، ساری حقیقتیں اور رودات جو ہیں وہ سمجھائی جا رہی ہیں۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی، یہ اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ کون کہے گا کہ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ یہ کون کہے گا کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا دیا؟ یہ کوئی فاسق، فاجر، کافر نہیں ہوں گے۔ ارے ان کو اندھے، بہرے فرشتے برزوں کی مار کر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ وہ مومن ہوں گے جنہوں نے اللہ کی توفیق سے اللہ کے ان 3 سوالوں کے جواب دیے ہوں گے، اور ان کے لیے پکارا گیا ہوگا، اب تم سو جاؤ، جیسے نئی بیائی ہوئی دلہن سو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ وہ مومن ہوں گے جن کو صبح شام اٹھا کر جنت کی کھڑکی سے جنت کا نظارہ کرایا جائے گا۔ یہ سور پھونکے جانے کے بعد اٹھیں گے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ وہاں طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔
اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ قیامت کے دن مجرم سب چھٹ کر الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو سب رلے ملے ہیں نا، اسکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، گھروں میں، محفلوں میں، شادی بیاہوں میں، سب غلط ملت ہیں۔ وہیں پہ نمازی ہیں، وہیں بے نمازی ہیں، وہیں پہ فرما بردار ہیں اور نافرمان بھی ہیں، سب کٹھے ہیں۔ کہیں سرکش بھی ہیں، مسلم مومن سب ملے جلے ہیں۔ قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، سب الگ الگ ہو جائیں گے، سب کو چھانٹا جائے گا۔ بے نمازی کہاں ہوں گے؟ نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر اور شرک تک پہنچانے والا ہے۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے بعد سوال جواب ہوگا، پھر اپنے کاموں کی معذرت پیش کرنے کی مہلت دی جائے گی، اس کے بعد منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر انسان کے عذاب بولیں گے، ہاتھ کیسے بولیں گے؟ قرآن میں اور ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھالوں کو بھی گویائی دے دے گا، اور قرآن میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کہے گا تم کیسے بول رہے ہو؟ تو وہ اعضاء کہیں گے کہ مجھے اس نے قوت گویائی دی جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی۔ اللہ کے لیے یہ بات تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اسکن اسپیچ تھیراپی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ہماری کھال اور ہمارے ناخن وائس ریکارڈنگ کا بہترین میڈیا ہے۔ اس کے اندر سلیکون ہے جو کمپیوٹر چپ کی ریکارڈنگ کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج سائنسدان اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ یہ تحقیق کر لیں کہ وہ سکن اور نیل کے ساتھ ساؤنڈ ری پلے کر سکیں گے۔ ایک قاتل کی کھال میں سے آواز نکل آئے گی کہ میں نے قتل کیا، ڈاکو کی کھال گواہی دے دے گی۔ آج انسان بھی یہ تحقیق کر رہا ہے۔ اللہ کے ساؤنڈ ریکارڈر بہترین ری پلے کریں گے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ عزیز و اقارب اور اس شخص کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کی ساخت کو اللہ الٹا دیتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کی سی کر دیتا ہے، اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے، دوسرے اس کو اٹھائے پھرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو رفع حاجت کے لیے بھی لوگ ہی ہیلپ کر کے لے جاتے ہیں۔ اور وہ کچھ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے جس پہ لوگ ہنستے بھی ہیں۔ تو غرض جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام زندگی پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری، اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اور اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ تو یہاں موت کے وقت اس کی پیدائش کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقدر الا ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ ہرے بھرے درخت لہلہاتے پتے دنیا کی ساری حرارت کا ذریعہ ہیں۔ درختوں کے کٹنے کے بعد سینکڑوں سالوں اور صدیوں کے بعد یہ درخت کوئلہ بن جاتے ہیں۔ کوئلہ، پٹرول، تیل، گیس، یہ سب آگ پیدا کرنے کے ذخائر ہیں، وہ ان درختوں کی لکڑی ہی سے بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کا رسوخ عطا فرما، اللہ شرک سے اپنی پناہ نصیب کر، عقیدہ رسالت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں آخرت میں بہترین مقام عطا کرنا، یا اللہ ہمیں حب دنیا سے غنی کر دینا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم اجرنا من النار، رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ۔ سورہ الصافات۔ سورہ صافات مکی صورت ہے، اس میں 5 رکوعات، 182 آیات اور 37 نمبر پر آنے والی ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ بنیادی مضمون اس میں عقیدہ آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، جو زمینوں اور آسمانوں اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں کا آغاز میں قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ عرب جو تھے وہ اپنی بات بات پر قسم کھاتے تھے۔ یہ تمہید میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، آگے بہت سی صورتوں میں قسمیں آئیں گی، بار بار یہ بیان نہیں کروں گی۔ عرب اپنی باتوں میں ڈے ٹو ڈے لائف میں قسمیں کھاتے تھے، واللہ تاللہ۔ اللہ نے قرآن کی مکی صورتوں میں قسمیں کھائیں تاکہ ان کا انداز بیان، ان کو یہ کلام جو ہے وہ مانوس لگے، جانا پہچانا لگے۔ ان کے کلام کو ان کے لیے مانوس بنانے کے لیے یہ سب کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کوئی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر یہ حقیقت واضح ہو رہی ہے، ان الہکم لواحد۔ والصافات صفا، اللہ اپنی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تاکہ اللہ یہ کہے کہ دیکھو یہ تو میری وہ مخلوق ہے جو میرے ہاں بہت مقبول ہے، اس کی یہ سرگرمیاں ہیں، تم بھی اپنے آپ کو ان سے بہتر کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ صف بستہ کام کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ آتے ہیں گناہ گار، فاسق، فاجر کی روح کو قبض کرنے کے لیے۔ اس کی روح اس کے ساتھ پک جاتی ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ فرشتہ اس کے چہرے، اس کے کولوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں۔ کافر کی روح کے بارے میں حدیث بتاتی ہے جیسے گیلی روئی یا اون خاردار جھاڑیوں کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، کافر کی روح ویسے ملک الموت کو دیکھ کر چپک جاتی ہے۔ یہ ڈوب کر نکالتے ہیں، اس وقت ڈانٹتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر وحی کی تلاوت کرتے ہیں، فرشتے
اللہ کی محبوب اور مقرب مخلوق ہیں۔ ان کی صفات بتا کر اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ تم بھی ایسے کام کیا کرو، صف بستہ، منظم، منتشر، بکھرا ہوا، غیر منظم نہیں۔ اسی کی طرح باجماعت نماز بھی ہے، صف بندی ہے، نظم و ضبط ہے، ذات پات، اونچ نیچ کا خاتمہ ہے، مساوات اور عدل ہے، اس میں تکبر کی نفی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ فرشتوں کی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ کی نافرمانیاں سرکشیاں دیکھ کر جھڑکنا ہے اور اللہ کے کلام نصیحت پڑھ پڑھ کر سنانا ہے۔ آیت کیا پیغام دے رہی ہے؟ فرشتوں کو دیکھو کہ دیکھ کر منظم ہو جاؤ، صف بستہ ہو جاؤ، جس کام کے لیے تمہیں بنایا گیا تھا اس پر کاربند ہو جاؤ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ یہ آیت پیغام دے رہی ہے، اور یہ سب کیوں کرو؟ انا الہکم لواحد، کیونکہ تمہارا رب ایک ہے۔ اس ایک رب کے احکامات کو پھیلاؤ، سمجھانے اور اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے عامل ہو جاؤ۔ وہ رب المشارق، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ آسمانوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تاروں سے سجایا، اور پھر بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ دکھانے کے لیے، رائے ہدایت سے بھٹکے ہوئوں کا ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، اور آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاروں سے اس کو زینت بخشی۔ یہاں پر شہاب ثاقب کی ردات بتائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حدیث رسول کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ ایک دم سے ایک تارا ٹوٹا اور روشنی ہوئی۔ آپ نے پوچھا جب جہالت کے دور میں ایسا ہوتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟ صحابہ نے فرمایا جب کوئی ستارہ ٹوٹتا تھا یا شہاب ثاقب ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے یا کوئی بڑا آدمی مر گیا یا پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کی زندگی یا موت کے سبب سے نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے فرمایا جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو حاملان عرش کو بتاتا ہے تو وہ تسبیح کرتے ہیں، پھر آسمان، پھر فرشتے جو قریب ہوتے ہیں، پھر دوسرا عرش، یہاں تک کہ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح سے گونج جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک آسمان والے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا؟ اس کو سننے کے لیے شیاطین موجود ہوتے ہیں، ان کو شہاب ثاقب سے مار بھگاتے ہیں۔ کچھ بات وہ اپنے کاہنوں پہ ڈالتے ہیں اور کاہن سچی خبر میں جھوٹ ملا کر بڑھا دیتے ہیں۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے کھڑا کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔
پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، اور جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم جب مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، اخلاص کی فضیلت کیا ہے کہ علم کے ایک سمندر سے عمل کا ایک قطرہ، اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہترین ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما۔ ان مخلصین کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو جانا بوجھا رزق ملے گا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں، جنت، عزت، تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، شراب کے چشمے ہوں گے، چمکتی ہوئی شراب ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ حسن کس کا ہے؟ یہ کسی جنت کی حور کا حسن نہیں بتایا جا رہا، یہ خاتون جنت انشاءاللہ یہ میرا اور آپ کا حسن بتایا جا رہا ہے کہ کیسی خوبصورت ہوگی جنت کی خاتون۔ بات تو اس کے بارے میں کہیں اور ہوگی، لیکن اس کی کھال کو دیکھ لیجئے کہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جو جھلی ہے۔ آج انڈا توڑ کے ضرور جھلی دیکھیے گا۔ خاتون جنت کی سکن اس انڈے کے چھلکے کی جھلی کی طرح ہوگی۔ اچھا تو وہ جھلی کیسی ہوگی؟ ہمیشہ باریک جلد کو حسن سمجھا جاتا ہے، بہت نرم، بہت سموتھ، کوئی جھری نہیں، جس کے نیچے سے وینز بھی نظر آ رہی ہوں گی، کوئی داغ نہیں ہوگا، بے داغ، سفید شفاف رنگ۔ اللہ دنیا میں اپنا حسن چھپا کر حیا کا لبادہ اوڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ دنیا کی دوستیاں اور یارانے بھی لوگوں کو جہنم تک پہنچائیں گے۔ صحبتیں اتنی اہم ہیں، یارانے اتنے اہم ہیں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی تو ہے، دوستوں کا کھانا پینا، انٹرٹینمنٹ، شکل تماشے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ تو پکڑتا ہے نا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اچھے دوست کی مثال کستوری بیچنے والے کی سی ہے اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی سی۔ طویل حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ کوئی اگر بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھے تو کوئی انگارہ اس کو جلا دیتا ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو دھواں تو ضرور بھاگتا ہے، اور کوئی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے تو یا تو اسے کوئی خوشبو کا تحفہ دے دیتا ہے، اور ایسا اگر نہ بھی کرے تو وہ بہت سی خوشبوئیں سمیٹتا تو ضرور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، اس کی بات سنو تو تمہارے عمل میں اضافہ ہو، کبھی تمہیں نماز یاد آئے، کبھی تمہیں والدین کے حقوق یاد آئیں، جب وہ بولے تو تمہارے عمل میں اضافہ ہو، جب اس کا عمل دیکھو تو تمہیں فکر آخرت پیدا ہو۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اہل خانہ، دوستوں اور ماحول کا محاسبہ کرنے کی توفیق اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ
اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، استغفر اللہ، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اس آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کا درخت اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو وہ ساری معیشت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جہنمی کیسے کھائیں گے؟ پیٹ بھر کے کھائیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر وہ پانی مانگیں گے، اور پانی کیسے پئیں گے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کھولتا ہوا پانی نس لگے ہوئے پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ اللہم اجرنا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہم الفوا آباءہم ضالین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے۔ یہ کن کو سزا ملی ہے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جہنم کتنی ہیبت ناک سزا کے مستحق کیوں ہوئے تھے؟ اپنے گمراہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے۔ فاسق، فاجر، مشرک، بدعتی آباء و اجداد کی اندھی تقلید یہاں تک ان کو پہنچا دیا۔ جیسے آج تک لوگ کہتے ہیں کہ ہماری برادری میں ہماری نانی تو ہمیشہ کنڈے دیتی تھی تو ہم بھی دیں گے، ہمارے دادا جان دادا کے دربار پر ہمیشہ ہر مہینے دیگے دیتے تھے تو ہم بھی دیں گے، ہماری برادری میں تو بچیوں کی شادیاں کبھی برادری سے باہر نہیں ہوئی، ہم بھی نہیں کریں گے، ہماری برادری میں بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا تھا تو ہم دیں گے، ہمارے بیٹوں کی دھوم دھام سے براتیں جاتی تھی تو ہم بھی لے کے جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اندھی تقلید ہے۔ اطیع اللہ اطیع رسول کو چھوڑ کر باپ دادا کی اندھی تقلید۔ کہ آج باقی معاملات میں باپ دادا کی پیروی ہوتی ہے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں، کسی چیز میں آج نہ ماؤں اور نہ نانی والے کپڑے پہن کر لوگ خوش نہیں ہوتے، نہ ویسا کھانا ہے نہ ویسا پینا، نہ ہم ویسے کوٹھیاں بناتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، نہ اس ماڈل کی گاڑی پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ اماں اور نانی کے زیور لے کر بھی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ بہو کو جب ساس اپنا زیور دے تو وہ بھی پٹک کر پھینک دیتی ہے۔ نہ ویسے ہیئر سٹائل ہے، نہ وہ کلچر ہے، نہ ویسا ماحول ہے۔ تو دین کے معاملات میں آباء و اجداد کی تقلید کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈٹائی اور انانیت اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر دیا تھا، الا عباد اللہ المخلصین۔ تو اس سے بچے کون ہیں؟ جنہوں نے عباد اللہ المخلصین، جو آج کے سبق میں ہم بہت زیادہ چیز دہرائی جائے گی، وہ اخلاص اور انابت ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور اس کے بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ عباد المخلصین کے لیے دو نبیوں کی مثالیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟
فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین۔ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ بستی کے لوگ اپنے مشرکانہ میلوں پر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دینے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم شرک کی حقیقت کو پہچان چکے تھے، جانا نہیں چاہتے تھے ان خرافات میں۔ نبی نبوت سے پہلے بھی سلیم الفطرت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹلی انکار کرنے کی بجائے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، تو انہوں نے اخذ کیا کہ ان کا جانا ناپسندیدہ ہے۔ ستاروں کی چال سے توریہ اس بات کو کہتے ہیں جو بات جھوٹی نہیں ہوتی لیکن تاثر جھوٹ کا دیتی ہے، ایسا ڈھکا چھپا گول مول سی بات جو تاثر جھوٹ کا دیتی ہے۔ قیامت کے وقت جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کہیں گے میں تمہاری سفارش کیا کروں، میں تو خود ایک توریہ کہہ چکا ہوں۔ آج دیکھ لیں کہ لوگ کیسے کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں اور خوف زدہ بھی نہیں ہوتے۔ قیامت کے دن خلیل اللہ بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں جھوٹ کی حقیقت سے بچنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر بل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الہ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کثیر احکامات دیے، مختلف آزمائشوں سے وہ آزمائے گئے اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ اب تک ہر چیز چھوڑ چکے ہیں، اللہ کی ہر بات کی اطاعت کر چکے ہیں، ماں باپ بہن بھائی حکومت عہدہ اقتدار کاروبار اپنا جسم اپنی کھال سب کچھ محبوب ازواج اولاد سب قربان کر چکے ہیں۔ اب جب بڑھاپے کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو اللہ کے حکم سے صحرا میں آباد کر دیا تھا وہ بچ گئے تھے، پھر اللہ نے مزید آزمائش کی۔ وہ بچہ جو صحرا میں بچ گیا ہے بڑھاپے کی ٹیک ہے، اب اس کے گلے پہ بھی چھری چلا دو۔ 2 دفعہ خواب آیا، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اس قال لہ اسلم، اس دفعہ اسلم کتنا بڑا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر دو۔ رویہ کیا ہے؟ اسلم تو۔ پھر بیٹے کو کہا تیرا کیا خیال ہے؟ افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر ڈالیے۔ باپ بھی سمعنا وأطعنا اور بیٹا بھی سمعنا وأطعنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی تھی؟ باپ فلسطین میں اور بیٹا پرورش پا رہا ہے مکہ کی بستی میں۔ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ یہ کون تھی؟ وہ صابرہ شاکرہ ہاجرہ جنہوں نے صحرا میں بھی باپ کے خلاف محاذ آئینی بنائی تھی۔ بیٹے کو باپ کا فرما بردار بنایا، اللہ کا اطاعت گزار بنایا۔ ماں کی طاقت کا احساس ہو رہا ہے۔ آج مائیں کہتی ہیں کہ میرا شوہر یہ نہیں کرتا وہ نہیں دیتا، میں بچوں کی تربیت کیسے کروں؟ اکیلی عورت تنہا عورت صحرا میں ذبیح اللہ جیسا بچہ، اللہ کی کرم نوازی سے پرورش ہو رہی ہے، سنگل پیرنٹ ریزنگ ہو رہی ہے، اس کی اہمیت بھی نظر آ رہی ہے، خاتون اسلام کی قوت اور طاقت نظر آ رہی ہے۔ اللہ آزماتا ہے، آزمائش کو ٹال دیتا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین
جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے پل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت اور شفقت سے ہاتھ نہ لرز جائیں، اور دوسرا یہ کہ سجدے کی حالت میں اللہ کی اطاعت ہو۔ اللہ کو یہ اطاعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بیٹے کی جگہ ایک مینڈے کو رکھ دیا اور پات والوں کے لیے سنت جاری کر دی۔ یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رجام کی نااہلی کے باعث بنی اسرائیل کی سلطنت کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک حصہ جو بیت المقدس اور جنوبی فلسطین پر مشتمل تھا اور دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا۔ لیکن اسرائیل کی ریاست شروع ہی سے ایسے سخت بگاڑ کی راہ چل پڑی تھی کہ جس کی بدولت اس میں شرک اور بت پرستی، ظلم و ستم اور فسق و فجور کا زور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب اسرائیل کے بادشاہ اخی نے سعیداد موجودہ لبنان کے بادشاہ کی لڑکی ایزابیل سے شادی کر لی تو یہ فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس مشرک شہزادی کے اثر میں آ کر اخی اب خود بھی مشرک ہو گیا۔ اس کے سامریہ میں بال کا مندر اور مذبح تعمیر کیا، خدائے واحد کی پرستش کی بجائے بال کی پرستش رائج کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور اسرائیل کے شہروں میں اعلانیہ بال کے نام پر قربانی کی جانے لگی۔ یہی زمانہ تھا جب حضرت الیاس علیہ السلام یکایک منظر عام پر نمودار ہوئے، اور انہوں نے اخی کو نوٹس دیا کہ تیرے گناہوں کی پاداش میں اب اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا، حتیٰ کہ اوس تک بھی نہیں پڑے گی۔ خدا کے نبی کا یہ قول حرف بحرف بالکل صحیح ہوا اور 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ آخر کار اخی اب کے ہوش کچھ ٹھکانے آئے اور اس نے حضرت الیاس کو تلاش کر کے بلوایا۔ انہوں نے بارش کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے باشندوں کو اللہ رب العالمین اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ ایک مجمع عام میں بال کے پجاری بھی آ کر اپنے معبودوں کے نام پر قربانی کرے، اور میں بھی اللہ رب العالمین کے نام پر قربانی کروں گا۔ دونوں میں سے جس کی قربانی بھی انسان کے ہاتھوں سے آگ لگائے بغیر غیبی آگ سے بسم ہو جائے گی تو اس کے معبود کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ اخی نے اب یہ بات قبول کر لی، چنانچہ بال کے 850 پجاری جمع ہوئے اور اسرائیلی کے مجمع عام میں ان کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بال پرستوں کو شکست ہوئی اور حضرت الیاس نے سب کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ بال ایک جھوٹا خدا ہے، اصل خدا وہی ایک اکیلا خدا ہے جس کے نبی کی حیثیت سے وہ معمور ہو کر آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت الیاس نے اس مجمع عام میں بال کے پجاریوں کو قتل کرایا اور پھر بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہو گئی، یہاں تک کہ پورا ملک اسرائیل سیراب ہو گیا۔ لیکن ان معجزات کو دیکھ کر بھی زن مرید اخی جو تھا وہ اپنی بت پرست بیوی کے شکنجے سے نہ نکلا۔ اس کی بیوی ایزابیل حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی اور اس نے قسم کھا لی کہ جس طرح بال کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح الیاس علیہ السلام بھی قتل کیے جائیں گے۔ تو اصول اس میں کیا مل رہا ہے کہ جب مسلمان قومیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھاتی ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَنكِحُوا النِّكَاحَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ، تم مشرک
عورتوں سے نکاح نہ کرو، یہ جہنم کی آگ کی طرف بلانے والے ہیں۔ بالکل یہی روداد برِ صغیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی۔ قرآن کی رودادیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ قومیں عبرت حاصل کریں۔ بابر ہمایوں برِ صغیر پر آئے، جنگجوؤں کی طرح آئے، مغل بادشاہ بنے۔ بادشاہ اکبر نے کیا کیا؟ ہندوؤں اور مہاراجوں کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیے۔ جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو تو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی ریاست کا حکمران مغل امپرر جب اللہ احکم الحاکمین کی نافرمانی کرتا ہے تو پکڑ کا شکار وہ بھی ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے دوچار وہ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹی سی کشتیوں پہ آنے والے سوداگر ان بادشاہوں پر قابض آ گئے تھے اور یہ عذاب الہی تھا۔ 200 سال تک یہ قوم مغلوب رہی۔ حضرت الیاس کی روداد ہمیں اپنے برصغیر کی تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر کیا بتا رہی ہے کہ مشرکوں اور غیر قوموں کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ۔ آج روداد کیا ہے؟ آج یہ ساری تاریخ اور سارے قصص الانبیاء پڑھنے کے باوجود ہماری ٹی وی کے اینکر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دو قومی نظریہ کیا تھا، اس کی ضرورت کیا تھی، پاکستان بننے کی کیا ضرورت تھی، جو کٹنے والے کٹ گئے، مرنے والے مر گئے، اب ہم بیٹھ کر مباحثے کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ آج ہمارے بارڈر بھی انڈیا کے لیے کھول دیے گئے ہیں، سمجھوتا ایکسپریس چل رہی ہے، وہاں سے ناچنے گانے والیاں ہمارے پاس، ہمارے کالجوں کی بچیاں وہاں ناچ گا رہی ہیں، تبادلہ بھی ہو رہا ہے، موسیقاروں کا، اشیاء کا تبادلہ، جہیز اور بریاں جا کر دلی اور کلکتہ کے بازاروں میں بن رہی ہیں اور ہماری مہندیوں اور شادیوں پر گانے والے فنکار وہاں سے آ رہے ہیں، بوریاں بھر بھر کے رقمیں دیکھ کر بلائے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آج بارشیں کیوں رک گئی ہیں؟ آج سیلاب کیوں آئے ہیں؟ آج دھماکے کیوں ہمیں تڑپاتے ہیں؟ رودادیں موجود ہیں، اللہ ہمیں ان قصوں کو سمجھنے، ان کے ذریعے سے اپنے ایمان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ یاسین۔ سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا ہے۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن لو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقعہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کی ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔
یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی نیک کام کے بعد ان آیات کو پڑھتا ہے تو اس کو اس کا بھرپور اجر دیا جاتا ہے، اس لیے ان آیات کو نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں بھی رکھا گیا۔ صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھا جائے اور پھر ہر نیکی کے بعد۔ سورہ صاد مکی صورت، 5 رکوعات، 88 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 38ویں نمبر پر ہے۔ اس کا نام آغاز ہی کے حرف صاد کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے، حروف مقطعات کی وجہ سے۔ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ، جب حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کے 25 لوگ اس نیت سے جمع ہوئے کہ اب وہ ہماری مصالحت کروا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ان کی زندگی کے بعد کوئی بات ہوئی تو وہ یہ کہیں گے کہ شیخ کی زندگی میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ اور اس میں اصول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اعلانیہ شرک کی نفی اور توحید کی دعوت، ان کے نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ان کے آنکھوں کے تارے، چہیتے، لاڈلے، صادق اور امین ہیں، اور اپنے گھر سے بیٹھ کر حجرے میں نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، قرآن پڑھتے، تسبیحات پڑھتے تو کوئی مخالفت نہ ہوتی، کوئی تنقید نہ ہوتی، کوئی عداوت نہ ہوتی، لیکن یہی سنت ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد معاہدہ للکارتا ہے کہ نظام کو بدلنا ہے، سسٹم کو بدلنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے۔ سورہ صاد کا بنیادی مضمون بھی اخلاص ہے۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے اخلاص پر پڑھا تھا۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ خالص اللہ کی اطاعت ہوگی، خالص اس کی رضا کے لیے ہوگی، خالصتاً اس کی رضا کے لیے اور پورے خلوص دل سے ہوگی۔ دوسرا پیغام، اس میں کچھ نبیوں کے قصے دکھا کر رجوع اللہ بتایا گیا، اور پچھلی صورت میں بھی اخلاص اور انابت کی بات کی۔ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے اور رجوع کیسے کیا جائے گا؟ نمبر 1 کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو ذکر، شکر اور تکبر سے بچ کر رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، پریشانی آئے تو بھی کیا کرنا ہے؟ ذکر، شکر، صبر اور توکل، پھر دعا کر کے رجوع کرنا ہے۔ جب کوئی حاجت ہو تو اللہ کے آگے جھولی پھیلا کر رجوع کرنا ہے۔ جب کوئی فیصلہ کرنا ہے، رہنمائی لینی ہے تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار کر کے رجوع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص۔ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ان ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو،
اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکر بل لما یذوقوا عذاب۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کہ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَائِقٍ۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ اور یہ فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی، پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تہجد بہترین تہجد تھا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سوتے تھے، درمیانی رات میں اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرتے اور پھر سوتے اور پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھتے۔ تو یہ تہجد کا وقت تھا جب دو فریقین آئے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدۃ۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ دنیا میں بارہا دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ 100 دمبیاں ایک کے پاس ہے۔ عدل کا تقاضا تو یہ تھا کہ دونوں کو برابر برابر دے دی جاتی، لیکن اللہ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو تھوڑا دے کر آزماتا ہے۔ یہ دونوں ہی آزمائش تھی۔ اللہ جس کو زیادہ دیتا ہے اس کو آزماتا ہے کہ کہیں یہ تکبر میں آپے سے باہر ہو کر ظلم و جبر تو نہیں کرنے لگا۔ اب جس کے پاس 99 دمبیاں تھیں اس نے یہی تو کیا، اس نے کہا کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو۔ داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ بس وہی لوگ اس سے بچتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ دوسروں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو اچھی بات بتاتے تھے اور ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنا محاسبہ کیا کہ میں ان کو تو یہ بتا رہا ہوں، میری اپنی حالت کیا ہے۔ جب اپنا محاسبہ کیا تو اپنے عمل کی کمی اور کوتاہی نظر آئی، اس پر انہوں نے اعتراف اور استغفار کیا۔ نبی بشر ہیں، جب ان سے بشری تقاضوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہ استغفار تھے، اور ہر بولی ہوئی بات پر بھی اپنا محاسبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ان کا انداز ہے۔
اللہ ہمیں ان میں بنا دے، اللہ ہمیں ایمان والا اور عمل صالح والا بنا، اللہ ہمیں امن کا گہوارہ بنا، مل جل کر رہنے کے نسخے سکھا، ثابت قدمی اور استقامت پر جمنا سکھا۔ ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم وظن داود انما فتنہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ کئی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کیا۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے وادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ایک میڈل دے رہے ہیں اپنے بندے کو کہ میرا بہت اچھا بندہ۔ اس اچھے بندے کی اللہ نے صفت کیا بتائی؟ انہو اواب، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رجوع کرتے ہیں، خوشی غمی میں، ہر زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر حال میں اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے۔ اس نے کہا، میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کا ایک بہت پیارا سا انداز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑوں کا ایک دستہ تھا، ان کا معائنہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے یہ گھوڑے اس لیے محبوب ہیں کہ اگر یہ میرے پاس ہوں گے تو میں جہاد کے لیے، دین کے لیے، تبلیغ و ارشاد کے لیے ان کو استعمال کروں گا۔ دنیا کے وسائل اور اسباب کی خواہش اور آرزو اس لیے رکھتا کہ ان کو اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، دین کے بندوں کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ اللہ کی محبت کی خاطر دنیا سے محبت رکھنا، اللہ ہمیں بھی ایسی سچی مخلص محبت عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جانوروں سے مہربانی کا ہے۔ تمام نبیوں کی سنتیں ملتی جلتی ہیں، حتیٰ تورات بالحجاب، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ جسد سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجھام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔ یہ ملوکیت نہیں تھی، یہ بادشاہت بھی نہیں ہے۔ یہ خلافت اس لیے منتقل ہوئی تھی کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے۔ حضرت سلیمان کی اتنی بڑی شہنشاہیت، عہدہ، اقتدار، ان کے دل میں خواہش آئی تھی کہ میرے بیٹے کی حکومت میرے بیٹے کو منتقل ہو جائے۔ باپ تو باپ ہی ہے، یہ بشری تقاضا تھا، لیکن اللہ کے رجوع کرنے والے بندوں کا انداز کیا ہے کہ جب کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ ان کے دل میں خواہش تو آئی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد شہنشاہیت پہ بٹھائیں۔ پھر انہوں نے اپنا محاسبہ کیا کہ یہ میری شریعت نہیں ہے۔ بیٹے کی جانشینی پر جب انابت کی، اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کیا تو اپنے بیٹے کو ناخلف پایا۔ بیٹا نافرمان، سرکش
اور فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے توبہ استغفار کی اور فرمایا کہ ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے ڈر جانا، بچ جانا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خفگی، اس کے حساب کتاب سے، اس کی سزا جزا سے ڈرنا، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اعمال نامے کے کھولنے سے ڈرنا، اس کی جہنم سے ڈرنا۔ پوچھا گیا تھا تقویٰ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل کی حالت ہے۔ اور تقویٰ کس کے لیے ہے؟ ان اللہ مع المتقین، تقویٰ متقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ جنت اللہ نے کس لیے تیار کی؟ اعدت للمتقین، جنت الازلف المتقین، میدان حشر میں متقیوں کے قریب جنت کو لایا جائے گا۔ تقویٰ کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا۔ دو قطرے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، شہید کے خون کا قطرہ اور خوف خدا سے بہنے والا مومن کے آنسو کا قطرہ۔ خوف خدا سے رونا اللہ کو کتنا محبوب ہے، جس چہرے کو وہ آنسو چھو جائے اگرچہ کہ وہ مکھی کے پر سے بھی چھوٹا ہو، کہ آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خوف خدا سے مومن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیبوں میں سے ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور خوف خدا سے روتا ہے۔ حضرت عمر کا تقویٰ کیا تھا؟ آگ پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے عمر تیرا آگ پر کتنا صبر ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ جب ایک رات گشت کر رہے تھے اور بچوں کے رونے کی آواز ان کے کان ان تک پہنچی تو ان کے لیے کھانا نہیں تھا، تو خود اپنے کندھوں پر گندم اٹھا کر لے کر گئے تھے، اور خوف خدا سے ایک شخص نے پیاسے کتے کے لیے اپنا چمڑا ڈالا تھا کہ اس کو پانی پلا سکیں، لیکن اس عمل پر اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنے پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اس کے اہل و عیال واپس کر دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور دیے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اصحاب میں ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ، لہو اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید
خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، یہ کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعیفا فی النار۔ اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کہ کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے مگر اللہ جو یکتا ہے۔ یہاں پہ توحید کی بات بتائی جا رہی ہے، سب پر غالب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان لوگوں اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو، یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ کون سی خبر ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، اس کے حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانع ہوئی جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، تو اچھا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ بناوٹی لوگوں کو شریعت میں قول و فعل کا تضاد، ظاہر باطن کا فرق، اندر کچھ اور باہر کچھ، آرٹیفیشلٹی انتہائی ناپسندیدہ ہے، یہ نفاق کا رنگ ہے۔ حیات طیبہ کا ایک واقعہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ پیش کیا، دلہن کی ایک شرم و جھجک کی وجہ سے دودھ کا انکار کر دیا۔ آپ نے فوراً ہی فرمایا، زینب، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، تو لہٰذا یہ تصوع، بناوٹ، آرٹیفیشلٹی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سیدھا سادہ کلیئر کٹ طریقہ سکھائے اور بناوٹ سے بچائے۔
اللہ اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں انابت کا طریقہ سکھا دے اور اپنے سے رجوع کرنے والا بنا دے، آمین۔ سورہ الزمر مکی صورت ہے، 75 آیات ہیں، اس میں 8 رکوع اور 39 نمبر پر آنے والی یہ صورت ہے۔ اس صورت کا نام آیت نمبر 71 اور 73 سے ماخوذ ہے، مطلب یہ کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ زمر آیا ہے۔ گروہوں کا تذکرہ ہے، جنت جہنم کی طرف اس کا بیان ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور داماد تھے، اور دوسری ہجرت میں 83 مرد اور 11 عورتیں تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دین جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں اخلاص اور رجوع الی اللہ کا پیغام دیا اور ہمیں مخلص بندوں کو جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے نمونے دکھائے تھے۔ یہاں پر اب پھر اخلاص اور خلوص کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کی صورتیں مربوط ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے جس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھیرائے جاتے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے بندو، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تم سب کے سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے کسی فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ تب بھی میری بادشاہی میں کچھ کمی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کہہ رہے کہ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو متی فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت و عقل رکھنے والے ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ہوں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے اور وہ کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن میں ایمانیات، عقائد، جنت، جہنم، کائنات کے نظارے، بہت سے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ سزا، جزا، اللہ کی نشانیاں دہرائے جانے کا مقصد کیا ہے؟
ایک تو ذہن نشینی کرانا اور راسخ کرنا اس کو، اور دوسرا یہ کہ ان کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرنا۔ ایک بات جو تکرار کے ساتھ بیان کی جاتی ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی رہتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب مطالعہ قرآن پہلے سپارے سے 30ویں سپارے تک چلتا ہے تو امانیات کی تجدید کی یاد دہانی بار بار ضروری ہے، عقائد بار بار دہرائے جاتے ہیں، صبر، شکر، تقوی، ذکر کی طرف مائل کرنا ضروری ہے۔ ایک صاحب ایمان کے لیے یہ یاد دہانی بار بار ضروری ہے، اسی لیے یہ چیزیں بار بار دہرائی گئی ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے اور جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامت وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ جہنم میں منہ پر کیوں مارا جائے گا؟ ایک تو چہرے کی مار زیادہ تکلیف دہ اور شدت والی ہوتی ہے، اور زیادہ درد، زیادہ شدت اور زیادہ تکلیف والی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بھی ہے۔ والذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ وہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔